الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. گرامی قدر خواتین و حضرات، کتاب التوحید میں سے آج ہم نے باب ما جاء فی التطیر پڑھا ہے، اور جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ باب قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے دلائل، آیات اور احادیث ذکر فرماتے ہیں، اسی طرح سے شیخ نے یہاں بھی کیا کہ دو آیتیں ذکر کی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 ذکر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. جب ہم اس آیت کے سیاق کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، کہ فرعون اور آل فرعون یعنی فرعون کے متبعین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب انہیں کوئی نعمت ملتی، خوشحالی ملتی، بارش ہوتی، سرسبزی اور شادابی ہوتی اور فراوانی ہوتی، تو جب انہیں نعمت کوئی حاصل ہوتی تھی، عافیت اور فراوانی اور فراخی کی نعمت جب انہیں ملتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کے لائق ہیں، ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہماری محنت کی وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے. وہ ایسا دعویٰ کرتے تھے. فرعون اور اس کے ماننے والے یہ کہتے تھے جب کوئی نعمت ملتی تھی کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے، اپنی محنت سے، اپنی عقل سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے. اور جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے. نعمت ملے تو وہ اس کے لائق ہیں، اور مصیبت آئے تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی نحوست ہے. کہتے تھے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ فرعون اور فرعونی کون تھے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مشرکین تھے، یہ اہل ایمان میں سے نہیں تھے. تو نحوست لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ اہل توحید کا طریقہ نہیں ہے. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی التطیر، کہ نحوست کے تصور کے سلسلے میں کیا وعید آئی ہے شریعت میں، کیا ممانعت آئی ہے، کیونکہ یہ کتاب التوحید ہے. تو جب شیخ نے توحید کا بیان کر دیا اور شرک کا بیان کر دیا، اس کے بعد میں وہ چیزیں جو شرک اصغر ہیں، جو توحید کامل کو ناقص میں بدلنے کا کام کرتی ہیں، جو توحید کو کم کرتی ہیں، انسان کے توحید میں خلل انداز ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی شیخ نے ذکر کیا. تو چونکہ یہ نحوست کا تصور انسان کے توحید کو ناقص کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے توکل کو کم کر دیتا ہے، تو اس لیے اس باب کا بیان کیا. کیونکہ یہ جو توحید فرض ہے اور جو کمال توحید ہے، اس میں نقص کا سبب بنتا ہے. کیونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنے والا وہ شیطان سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے وہ نحوست لیتا ہے ان سے ڈرتا ہے اور ان سے خوف کھاتا ہے اور ان سے دہشت زدہ رہتا ہے، اور اس کے توکل میں کمی ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن جو رکھنا چاہیے، اللہ سے جو خوشگمانی ایک بندے کو ہونا چاہیے، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے تحذیر کرنے کے لیے، اسی سے خبردار کرنے کے لیے شیخ نے یہ باب قائم کیا اور یہ آیتیں ذکر کر کے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یہ بدشگونی نہیں لیتے تھے، یہ نحوست کا تصور نہیں رکھتے تھے، بلکہ فرعون اور ان کی آل و اولاد نحوست کا تصور رکھتی تھی اور وہ کفار و مشرکین تھے۔ تو نحوست کا تصور رکھنا اور کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار جو وہ بدشگونی لے رہے ہیں وہ تو اللہ کے پاس سے ہے، یعنی ان کی قسمت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، تو اللہ کے پاس ان کی تقدیر لکھی ہوئی، اللہ نے ان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ انہیں حاصل ہونے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت بے علم ہے، اکثریت جاہل ہے، نادان ہے، اسی لیے توحید کی یہ بات نہیں سمجھتی کہ اسے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور انہیں اپنی بے علمی اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان پر جو نحوست طاری ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، وہ ان کے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر نحوست طاری ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو جو کچھ لے کر آئے ہیں اس میں سراسر خیر ہے، اس میں سراسر برکت ہے، اس میں سراسر نفع ہے، اس میں سراسر بھلائی ہے، اس میں سراسر سعادت اور کامیابی ہے، اور اس میں انسانوں کی خوش بختی ہے۔ انبیاء کی تمام تعلیمات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کو اپنانے والے کے لیے دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایک اور آیت ذکر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون۔ یہ سورہ یاسین میں، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، انہیں حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ ایک رسول بھیجا، دو رسول بھیجا، دو کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا کہ اس کی بات مانو۔ سب نے مل جل کر کے کہا کہ ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں تطیرنا بکم، کہ تمہاری وجہ سے تو نحوست، ہم تم سے بدشگونی لے رہے ہیں، تمہاری وجہ سے نحوست ہماری آ گئی، ہم پر مصیبت آ گئی ہے۔ تو یہ جواب دیا قالوا طائرکم معکم، کہا تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ تمہاری یہ بدقسمتی تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تمہارا پرندہ یا تمہاری بدشگونی یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ تم نے کوئی اڑتی چیز دیکھ لی، کوئی پرندہ دائیں یا بائیں مڑ گیا، ہرن دائیں یا بائیں بھاگ گیا، تو وہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے ساتھ میں ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری بدقسمتی تمہارے ساتھ ہے، وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ تم کفر کو اپنائے ہوئے ہو، شرک کو اپنائے ہوئے ہو، بد کرداری میں مبتلا ہو، بدعمالی میں مبتلا ہو، جسے دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے، کسی اور چیز سے نحوست لے رہے ہو۔ پھر ان نبیوں نے کہا اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس وجہ سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ اور جب تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ اب بدعمالی چھوڑ دو، تو تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ نہیں تم تو منحوس لوگ ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر جو آیت پیش کی گئی یہ بھی تطیر کا اور بدشگونی لینے کا اور نحوست کا جو تصور، یہ بھی انبیاء کے مخالفین کی طرف سے تھا، کفار و مشرکین کی طرف سے تھا۔ تو شیخ نے یہ بیان کیا کہ یہ کفار کا اور جاہلیت والوں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا اور توحید کے علم رکھنے والوں کا طریقہ قطعاً نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، یہ متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اور صحیح مسلم میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں، ولا نوء ولا
ولا غول. تو پہلی چیز میں فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں. لا عدوہ یہ جو تعبیر کا طریقہ ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ نفی بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی. لا عدوہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، یہ ہو گئی نفی. چھوت چھات مت کرو، چھوت چھات کا تصور مت رکھو، یہ ہو گئی نہیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ نفی ابلغ ہے. جب یہ کہہ دیا جائے کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں تو ممانعت خود بخود اس کے اندر داخل ہو گئی، تو یہ ابلغ ہے. چھوت چھات کوئی چیز نہیں. دوسری چیز فرمایا ولا طیرہ، اور پرندے اڑانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں. ولا ہامہ، اور الو بولنا کوئی چیز نہیں. ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں. ولا نو، اور نچھتر کوئی چیز نہیں. ولا غول، اور بھوتوں کا تصور کوئی چیز نہیں. تو ان ساری چیزوں کی نفی فرما دی. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کن کن چیزوں کی تردید کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.